صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ذات محترم، آج درس فقہ ہے اور پچھلے درس فقہ میں ہم نے اختیارات مصطفیٰ کا بیان پڑھا۔ آج اخلاق مصطفیٰ کا بیان پڑھیں گے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے، جسے بھرپور انداز میں اپناتے ہوئے ہر مسلمان دنیا آخرت میں کامیابیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ایک بہترین پہلو آپ کے اخلاق اسنا بھی ہیں، جن کی بلندی اور عظمت کو اللہ کریم نے قرآن پاک کے 29ویں پارہ سورہ القلم کی آیت نمبر 4 میں اس طرح بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا اے حبیب بے شک آپ خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہیں، آپ بہترین حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کا مقصد اور حسن اخلاق کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں اس لیے دنیا میں تشریف لایا ہوں کہ اچھے اخلاق کو مکمل کروں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اسنا کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا تھا سعد بن ہشام نے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے آقا کی اخلاق قرآن ہے، پورا قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کریم خود فرماتے حبیب آپ خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تیرے خلق و حق نے عظیم کہا، تیری خلق و حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو یہ ہمارے آقا کے اخلاق ہیں کہ جن کو قرآن پاک اعلیٰ اخلاق قرار دے رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کرنے والے اور زہر دینے والی یہودیہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر لبید بن اعصم یہودی نے جادو کیا تھا، تو اس نے اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بدلہ نہیں لیا، معاف فرما دیا۔ سوچیں ذرا، آج ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف دے، ہم جب تک اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہ دے ہمیں چین نہیں آتا۔ ہمارے آقا کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ لبید بن اعصم یہودی نے حضور کے اوپر جادو کیا اور اس نے اقرار بھی کیا، پکڑا بھی گیا، لیکن حضور نے اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف فرما دیا۔ ایک اور عورت یہودیہ، اس نے حضور کو زہر دیا تھا۔ دیکھ اس سے بڑھ کے کیا ہے گستاخی کہ زہر دیا رسول پاک کو، آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ تمہارے لیے، ہمارے لیے کسی انگریز، کسی یہودی، عیسائی یا ہندو، سکھ ہمارے لیے یا کوئی فلمی اداکار ہمارے لیے رول ماڈل نہیں، ہمارے لیے آمنہ کا لال رول ماڈل ہے۔ حضور ہمارے لیے ہیرو ہیں اور حضور ہمارے قائد ہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی حسن اخلاق کا مالک نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اخلاق اسنا سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے آقا کس طرح کے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کوئی بات یا کام نہیں کرتے تھے جس سے نفرت پیدا ہو۔ حضور امت کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے، توڑنے کے لیے نہیں۔ آج ہم
عداوت کو پھیلاتے ہیں، نفرت کو عام کرتے ہیں۔ آج تو مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، آج تو خون کے رشتے وہ دور ہو گئے، بھائی کا دشمن ہے، رشتہ دار کے خلاف ہے، ہمسائے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، جبکہ ہمارے آقا کوئی ایسی بات نہیں فرماتے تھے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتے تھے جس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہو۔ آپ امت کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے، توڑنے کے لیے نہیں۔ اور آج بدقسمتی سے اکثر لوگ امت کو توڑ رہے ہیں۔ وہ ایک حضرت ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا نا، تو اس نے کینچی کا تحفہ پیش کیا۔ حضور یہ تحفہ قبول فرمائیں، فرمایا فقیر کو کینچی نہ دو، فقیر کو سوئی دو، کیونکہ فقیر کا کام، کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام پرونا ہے۔ فقیر کاٹنے کے لیے نہیں آیا، فقیر جوڑنے کے لیے آیا۔ یہ ہمارے صوفیات ہیں کہ وہ تو غیروں کو بھی اپنا بناتے تھے۔ ان کی بارگاہ میں ہندو آئے، سکھ آئے، غیر مسلم آئے، ان کے اس نے اخلاق کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ اور آج ہمارے اخلاق اتنے بگڑ گئے کہ ہم تو اپنے بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم تو اپنوں کو بیگانہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا کی شان کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے نفرت پیدا ہو۔ لوگوں کو اللہ پاک کے خوف کی تلقین فرماتے رسول پاک، اللہ کا خوف پیدا کرو، اس سے ڈرتے رہو۔ اور آج ہم بعض نعت خواں اور کئی مقررین ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے خوف خدا وہ ختم کر دیا جاتا ہے، اسے کم کر دیا جاتا ہے۔ کئی نعت خواں بھی ایسا کلام پڑھتے ہیں، اوتھے سرکار نے آنا ہے، قبر جانے نبی جانے، مطلب یہ کہ جو جی چاہے کرو، حضور تمہیں آ کے بخشوا لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ حضور شفاعت فرمائیں گے، لیکن عمل کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تو اللہ کے حبیب لوگوں کو خوف خدا کی تلقین فرماتے، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی ہمارے پیارے آقا پیچھے نہ رہتے، ہر وقت امت کی اصلاح کی فکر ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے کے خلاف بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لعن طعن کرنا، گالیاں دینا، لوگوں کو اپنی زبان قول سے تکلیف دینا، لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے کو سب سے اعلیٰ۔ ہمارے اندر ہمارے کام یہ ہیں الا ماشاء اللہ، جبکہ ہمارے آقا ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کہیں تشریف لے کے جاتے، جہاں حضور کو جگہ ملتی وہیں پر تشریف فرما ہو جاتے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے۔ ہمیں کوئی بلائے نا کسی محفل میں ایز اے مہمان، اگر ہمیں اسٹیج پہ جگہ نہ ملے ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمیں بلایا کیوں تھا؟ اگر ہمیں آگے نہیں بٹھانا تھا ہمیں بلایا کیوں؟ حضور کی یہ سنت نہیں۔ آپ جب بھی کسی محفل میں تشریف لاتے، جہاں جگہ ملتی وہیں پر تشریف فرما ہو جاتے۔ پھر ہمارے آقا کی یہ بھی اخلاق ہیں، آپ مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے۔ کوئی سائل رسول پاک کے دروازے سے کبھی خالی نہیں گیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب کسی سائل کو جھڑکنا نہیں۔ علماء کہتے ہیں اگر نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ ہوتا، حضور کی زبان پہ کبھی لا کا کلمہ نہ آتا، حضور کی زبان پہ کبھی لا نہیں آیا۔ لا کا معنی نہیں، جو بھی مانگنے آتا آپ اس کی جھولی بھر کے بھیجا کرتے تھے۔ اگر پاس نہ ہوتا بظاہر کسی وقت تو آپ قرضہ لے کے بھی فقیر اور غریب کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے آقا کی سیرت ہے۔ اور پھر آپ کی مجلس میں شور و غل نہ ہوتا، نہ کسی کی توہین کی جاتی، یعنی حضور کی محفل میں لوگ باادب ہو کے بیٹھتے تھے اور نہ شور ہوتا تھا نہ کسی کی توہین ہوتی تھی۔ اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہمارے آقا، یعنی ہر صحابی یہ کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میرے سے میرے آقا کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ ہر صحابی، ہر شخص حضور کے پاس بیٹھنے والا یہ سمجھتا کہ میرے سے حضور کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور پھر جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے، یعنی کسی نے حضور سے سلام کیا تو آپ اپنا ہاتھ اس سے چھڑاتے نہیں تھے، بلکہ وہ بندہ اپنا ہاتھ وہ کچھ وقت کے بعد چھڑا لیتا تھا تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔
سبحان اللہ. اور پھر آپ سلام میں پہل فرماتے ہیں. ہمارے آقا کی سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف لے کے جاتے، جو حضور کو ملتا، چھوٹا ہوتا یا بڑا، امیر ہوتا یا غریب، آپ پہلے سلام فرماتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہم کہتے ہیں میں پہلے سلام کروں؟ میں تو بہت بڑا علامہ ہوں، میں تو بہت بڑا وزیر ہوں، میں تو بہت بڑا چودھری ہوں، لوگ مجھے سلام کریں، میں سلام کیوں کروں؟ حضور سے بڑھ کے کون ہے؟ حضور سے بڑھ کے شان والا کون ہے؟ تو حضور بچوں کو بھی پہلے سلام فرماتے تاکہ بچوں کی تربیت ہو. ہم نے بھی بڑوں کو سلام کرنا ہے. سبحان اللہ. اور پھر جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پکارتا، جواب میں لبیک فرماتے. جو بھی حضور کو بلاتا آپ فرماتے لبیک. لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، حکم دیں، فرمائیں. اور پھر آخری سنیں ہمارے آقا کی سیرت کہ آپ کسی پر عیب نہیں لگاتے تھے، نہ کسی کا عیب تلاش کرتے تھے. بڑا اہم یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، کسی پر عیب نہیں لگاتے تھے اور کسی کا عیب تلاش بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے حبیب پردہ پوشی فرمایا کرتے تھے. اور حضور کا بڑا پیارا فرمان عالی شان بھی ہے، من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، او کما قال، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ قیامت کو اس کے عیب کو چھپا دے گا. آج ہم لوگوں کے عیب ظاہر کرتے ہیں. ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، نا نقص ہوتا ہے، تو ہم عیب کو چھپاتے نہیں. ہم سب کے سامنے کہتے تیرے اندر یہ بھی عیب ہے، تم کنجوس ہو، تم بخیل ہو، تم ایسے ایسے. یہ ہماری آقا کی سیرت نہیں ہے. جو کسی کا عیب چھپائے، کسی کے اندر کوئی کمی دیکھے بھی اسے چھپا دے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. اور یہ بھی حدیث میں ہے، جو کسی کے عیب کو ظاہر کرے اسے ذلیل کرنے کے لیے اللہ قیامت کو اس کے عیبوں کو ظاہر فرمائے گا، اور جس کے عیب کو رب ظاہر کرے گا پھر اللہ اسے رسوا فرما دے گا. یہ ہمارے آقا کے اخلاق تھے. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق